کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے باعث پاکستان مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں 12ویں نمبر پر آ گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے نئے 3191 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 93 کورونا مریض موت کے منہ میں چلے گئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 2,28,474 ہو چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 4,712 تک جا پہنچی۔ کورونا وائرس کے ملک میں 93,932 مریض اب بھی ہسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں میں آئسولیشن میں موجود ہیں، جبکہ 1,29,830 مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طبی عملہ ہمارا ہیرو ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج بہترین ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وبا پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی 100 روزہ خدمات قابل تحسین ہیں، جبکہ NCOC نے کہا ہے کہ الحمدللہ 12,594 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بعد ازاں شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم کی حکمت عملی سے کورونا کیسز میں کمی آئی۔ دنیا عمران خان کا ماڈل اپنا رہی ہے۔ کورونا ابھی مکمل ختم نہیں ہوا اور خطرہ اب بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بہترین نتائج مل رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC میں کورونا کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ وفاقی حکومت نے FBR کی تیسری چیئرپرسن نوشین جاوید امجد کو بھی فوری طور پر تبدیل کر دیا۔ وہ ان لینڈ ریونیو سروس کی گریڈ 22 کی افسر ہیں۔ انہیں سیکرٹری قومی ورثہ اور ثقافتی ڈویژن تعینات کیا گیا ہے۔ یہ پوسٹ سیکرٹری قومی ورثہ اور ثقافتی ڈویژن انعام اللہ خان کے 120 دن کی رخصت پر جانے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ پاکستان کسٹم سروس کے گریڈ 22 کے آفیسر محمد جاوید غنی کو نیا چیئرمین FBR مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں 3 ماہ کے لیے یا مستقل تقرری تک کے لیے اضافی چارج دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی، جس کے بعد ہفتہ کی اسپیئر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان تقرریوں اور تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ چوتھے چیئرمین FBR مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد جہاں زیب خان کو چیئرمین FBR لگایا گیا۔ اس کے بعد نجی شعبہ سے شبیر زیدی کی تقرری کی گئی۔ ان کے بعد نوشین جاوید امجد کی تقرری بھی کی گئی۔ کراچی میں متوقع بارشوں کے دوران گزشتہ سال کی طرح کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں روکنے کے لیے نیپرا نے الیکٹرک کو ٹیمیں متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق نیپرا کے الیکٹرک کو گزشتہ سال جیسے واقعات کی روک تھام یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ سال بارشوں میں نیپرا نے کرنٹ لگنے سے 19 ہلاکتوں کا ذمہ دار کے الیکٹرک کو قرار دیا تھا۔ کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں پر کے الیکٹرک کو 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ نیپرا ذرائع کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کے ساتھ جرمانے کا معاملہ عدالت میں ہے۔ ہلاکتوں کے بعد کے الیکٹرک کو اپریل 2020 تک سسٹم کی ارتھنگ مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ نیپرا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک 80% ارتھنگ مکمل ہونے کا بتایا ہے۔ FIA نے سائبر کرائم ونگ نے سیالکوٹ میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ارسلان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق انٹرپول نے ملزم سے متعلق معلومات پاکستان کو دی تھیں، جس پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم امریکہ سے آپریٹ کرنے والے ایک انٹرنیشنل گروہ کے ساتھ رابطے میں تھا، جو کم عمر بچوں کی فاحش ویڈیوز فروخت کرتا ہے۔ ملزم سے فاحش ویڈیو اور تصاویر کی صورت میں 225 GB ڈیٹا برآمد ہوا ہے اور انٹرپول سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں ملزم سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اچھی خبر سنائی کہ کل سے کراچی سمیت سندھ بھر میں مون سون بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹے گا۔ سندھ میں پیر سے مون سون سسٹم مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 جولائی کی صبح مون سون کا بارش برسانے والا سسٹم مشرقی سندھ میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی میں 6 جولائی کی شام یا رات بادل گرج اور برس سکتے ہیں۔ بارش کا یہ سلسلہ 8 جولائی کی صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے، جبکہ بارش کے 3 دن کے اسپیل میں 30 سے 25 ملی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، سانگڑ اور میر پور خاص میں اس دوران تیز بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تھرپارکر، عمر کوٹ، جامشورو اور دادو میں بھی منگل تک بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔